والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. As you know, today that we have gathered here to listen to Mr. Professor Ahmed Rafiq, and the topic for today is curiosity, chaos and conflict. But before I invite Mr. Professor Ahmed, I will give you a brief introduction about his work. All his life he spent for search of knowledge and peace. In this search, he went through every branch of knowledge, whether it was psychology, cosmology, sociology, anthropology, other sciences. In short, he went through every branch of science, arts and religion. And after exhausting every knowledge in his very young age, he went to do search on the Holy Quran. This search was there for the span of 8 years. Then after overall research of 35 years, his major work was that he developed a thesis which was on concept of God. This thesis was totally based on scientific pattern of research. When Professor Ahmed Rafiq went to the United States in 1998, some part of this thesis was presented to some of the universities there. And the professor commented on this thesis that, Professor, you have approached God as we approach quantum, as we approach relativity. Another professor who was head of mathematics department from Austin University, he asked Professor, I have... أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خادم حضرات، یہاں آ کے اور میرے اپنے جناب صدر معظم سے ملاقات کر کے مجھے انتہائی قلبی مسرت کا احساس ہوا. علم تو ہر جگہ سے ہی نصیب ہو سکتا ہے، اس پر کسی زمان و مقام کی قید نہیں ہے، مگر اگر ماحول اچھا ہو اور اساتذہ کی نیت تعلیم دینے کی ہو اور طالب علموں میں اخلاص ہو تو یقین وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور نمود پاتا ہے. خادم حضرات، the topic as before you was curiosity, chaos and conflict. اور میرا خیال ہے کہ لفظوں سے فرق تو نہیں پڑتا، chaos کے بعد تو کوئی conflict نہیں رہتا. But as a whole میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو زمانہ آگے بڑھتا ہے، زمانہ اپنے اندر سے ایک میجر تصور خود تخلیق کرتا ہے. اس کے پرابلم چاہے چھوٹے ہوں، چاہے مالی ہوں، اخلاقی ہوں، ذہنی ہوں، وہ ٹرانزیشنل چینج ہو، ایک سیٹ آف ویلیوز سے دوسرے سیٹ آف ویلیوز کو گزر رہا ہوتا ہے، تو بہرحال زمانہ اپنے مزاج اور اپنی سوچ سے ایک بڑا سوال تخلیق کرتا ہے. جب دماغ چھوٹے ہو جائیں اور وہ سوال بڑا ہو جائے، اور خادم حضرات میں یہاں آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ ذہن کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑا سوال اٹھا لے. اور دور حاضر ہو یا دور قدیم ہو، ایک فنی تقابل ہمیں کبھی کبھی ایسے نظر آتا ہے کہ جب کسی زمانے میں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے اور اس کے بڑے بڑے ذہن اس میں شریک ہو جائیں، تو جب میں اسے اپنے لوگوں سے اس کا موازنہ کرتا ہوں تو بڑا ایک فنی سی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. جیسے کرسچینٹی کے خلاف پروٹیسٹنٹ ریلیجن کھڑا ہوا، کیلونسٹ کھڑے ہوئے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے وہی ایک ریلیجس ریفارمیشن میں زمانہ بدل گیا اور مسلمانوں کے زیر اثر کانسٹینٹینوپل اور کارڈوا سے آتی ہوئی نت نئی کتابوں نے آگہی کے نئے دروازے کھولے، شناخت کے دروازے کھول دیے، اور
وہی کرسچن ذہن جو ووڈو میں اور عذاب الہی میں الجھا ہوا تھا. جب سر پہ کوئی چوٹ لگتی تھی تو کرسچن سے کیل لگاتے تھے اور کہتے کہ بس اب شیطان بھی جائے گا، سر بھی جائے گا، سر درد بھی جائے گا. وہ جب علمی آگہی سے آشنا ہوئے، اور اس میں قطعاً کوئی بات نہیں کہ آج بھی اگر آپ بانی فلسفہ ڈیکارٹ کی کتابوں کو دیکھوں تو امام حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی کے چیپٹر نقل کرتا اور نام بھی نہیں لیتا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو بانی ہے فلسفہ جدید کا یورپ میں، ڈیکارٹ کو، اگر آپ اس کے فلسفے کو دیکھیں تو وہ غزالی کو بعین ہی کوٹ کرتا، بغیر کسی حجاب کے لفظ اور مثال سے کوٹ کرتا ہے، مگر یہ نشان تک نہیں دیتا کہ میں حجت الاسلام کو کوٹ کر رہا ہوں. میں اسے شاید ڈس آنیسٹی اور پلیجیئرزم بھی نہیں گنتا. آج کل تو انہوں نے اپنے لیے بڑے سخت قانون بنائے ہوئے ہیں، مگر لگتا ایسے ہے کہ نئی چیز کی آگاہی کا اور اس کا جو اقتدار ہے یا اس کی جو لذت ہے یا اس کا جو کریڈٹ ہے وہ خود لینا چاہتے تھے. اسی طرح اگر اسی زمانے میں آپ جرمن پوئٹری کو دیکھیں، گوئٹے کو، they were in touch with the East، تو حافظ کے اشعار کوٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور ان کی خود تعریف بھی کی ہے. اور جرمن نے جو سلام مغرب پیش کیا ہے مشرق کو، اس کا تو سر عنوان جو ہے وہ بھی حافظ شیراز کا ایک شعر ہے، اور وہ بھی کوئی اتنا اچھا شعر نہیں ہے. حیرت یہ ہوتی ہے کہ حافظ شیراز کے بہت اچھے شعر تھے، اور پتہ نہیں گوئٹے کو وہی ایک شعر اچھا لگا کہ اگر ترک شیرازی بدستار دل مورا بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ ذہنی سطح جو مشرق کو اس وقت نصیب تھی، اس کے مقابلے میں ایک بہت کم ذہنی مگر مور آبجیکٹیو سطح ویسٹ کو نصیب ہو گئی. اینڈ دس از دا مین ڈفرنس کہ مشرق شروع سے سبجیکٹیو رہا اور مغرب شروع سے کچھ بھی نہیں تھا، ہوا تو آبجیکٹیو ہو گیا. اور یہ ایک اتنا بڑا ڈفرنس تھا کہ ان کی تمام تر پروگریسو جو ایٹیچیوڈز تھے وہ آبجیکٹیوٹی کی وجہ سے بظاہر آپ کو شرمندہ نظر کر دیتے ہیں کہ وہ کتنے آگے نکل گئے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے. مگر خاتون حضرات، اگر زمان و مکان کے دور سے کسی بھی مذہب اور کسی بھی خیال کا عرصہ حکومت اور عرصہ تسلط دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کو اتنا لمبا عرصہ تسلط کا نصیب ہوا کہ انہوں نے کئی دوسری قوموں کو مستقل، ایک تو ہوتا ہے کرسری اور ٹیمپریری احساس کم تھے، کہ ہو سکتا ہے ایک قوم 10-15 سال غلام رہی ہو، 10-15 سال لڑائی جھگڑا ہوا، انہوں نے غلبہ پا لیا، اس کے بعد وہ اس احساس سے نکل گئے. مگر بدقسمتی دیکھیے کہ مشرق نے اتنا لمبا عرصہ حکومت کی مغرب پر، اور یعنی ان کے دلوں پر اور دماغوں پر یہ 1300 برس کی مسلسل یلغاروں میں. کبھی ہم نے دیکھا کہ امیر طریف بن مالک لخمی نے 4 مرتبہ پیرینیز کو عبور کر کے فرانس کے دل میں قدم رکھ دیا. کبھی ہم نے دیکھا کہ قتیبہ بن مسلم باہری چائنا کے صوبوں میں داخل ہو رہے ہیں. کبھی محمد ابن قاسم کو دیکھا کہ ہندوستان کے در دولت پر دستک دے رہے ہیں. تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ امیر خیر الدین باربروسا نے میڈیٹرینین کو بالکل لاک کر دیا تھا، جس کا نتیجہ ایک بیچارے کولمبس کو اتنے ادھر سے بھاگ دوڑ کر کے امریکہ دریافت کرنا پڑا، یعنی فتنہ روزگار نیا تخلیق کیا، اور دوسرے کو راجکماری سے ہو کے انڈیا آنا پڑا، واسکو ڈے گاما کو. تو یہ صرف اس وجہ سے ممکن تھا کہ بحیرۃ الروم جو واحد تجارتی رستہ تھا وہ عثمانیوں کے امیر البحر، اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ امیر البحر کا لفظ بھی ایڈمرل بن کے انگریزی زبانوں میں آ گیا، یہ اسی سے چلا اور انگریزی زبان میں ایڈمرل بن کے آ گیا. اسی کے ایک شاگرد نے ہلکے پھلکے ناد و ادا کر دیے، 2-4 جہاز لے کے اٹلی پہ قبضہ کر لیا. 6 مہینے اس کا بندرگاہ پہ بیٹھے بیٹھے اٹلی پہ قبضہ رہا، 6 مہینے ان سے خراج لیتا رہا. ادھر اسپین سے اور آئیبیرین پیننسولا سے نکلتے ہوئے قاضی اسد بن فرات نے بالکل آگے جا کے سسلی پہ 300 سال کے لیے حکومت کا جھنڈے گاڑ دیے. اگر ان سارے حقائق کو دیکھا جائے تو
تو ایسے لگتا ہے کہ اٹ واز اے بیٹل آف انفیریورٹی اور سپیریورٹی which was being fought between the East and the West. اتنا لمبا دور حکومت جس میں تسلسل نہیں ٹوٹ رہا تھا. خواجہ حضرات یہ تسلسل ٹوٹ نہیں رہا تھا. ایک کانسٹنٹ برننگ جو سینہ مغرب میں تھی, ایک افسوس, ایک اپنی ویلیوز کے لاس کا احساس, اوپر سے ان کے اپنے در و بام تبدیل ہونے شروع ہو گئے. پروٹیسٹنٹ آئے, کیلونسٹ آئے, اس کے تھوڑے بعد ریفارمیشن شروع ہو گئی, ریفارمیشن گئی, رینیسانس شروع ہو گئی, تحریک آیائے علوم شروع ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اتفاقاً دیکھیے, جب رینیسانس شروع ہو رہی تھی اس وقت ایک مفکر جو تھا اس کو کام سونپا گیا کہ کرسچینٹی کے کچھ کتابیں ذرا ان کو دیکھ کے پرکھ کے ایک مختصر سا ایک بائبل کا نسخہ تیار کرنا تھا. وہ موصوف ہالی ہاکس تھے, پادری تھے. کارڈینل کے حکم سے جب انہوں نے نسخہ بائبل اور اناجیل دیکھنے شروع کیے تو پتہ لگا یہ تو سارے کے سارے ایک کا دوسری طرف رخ کا, ایک کا دوسری طرف ہے. تو اس نے ایک پورا مقالہ لکھا اور مقالے پہ لکھ کے اس نے پوپ کو پیش کیا کہ اے بندہ قدرت, اے خداوند حال ماں, یہ جو جتنا آپ نے مجھے کام دیا ہے یہ تو عجیب و غریب کام ہے, اس میں تو کوئی صداقت موجود نہیں, اور اگر میں یہ لکھوں گا تو نہ یہ مقالہ بنتا, ساری عیسائی دنیا جو ہے آپ سے منحرف ہو جائے گی. اس کے بعد پادری صاحب نے, جو پوپ صاحب نے یہ نہیں سنا اس کی بات, انہوں نے اسے منحرف قرار دیا. 3 سال اس کو جیل میں رکھا. 3 سال جیل رکھنے کے بعد ہولی ہاکس was the first ever philosopher who used the word secular. یہ اس کے بعد بریڈ لاؤ نے اسی لفظ کو آگے بڑھایا اور اس کے 2 قول بڑے مشہور ہوئے. پھر ایک تو اس نے کہا the one who wants to be a good secular should be a good atheist. اس کا پہلا نقطہ نظر تھا کہ کوئی بندہ اچھا سیکولر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھا ایتھیسٹ نہ ہو. سیکنڈلی اس نے کہا ریلیجن اینڈ سیکولرزم ایز اپارٹ فرام ایچ ادر ایز لینڈ فرام دا سی. جہاں سمندر ہے وہاں زمین نہیں, جہاں زمین ہے وہاں سمندر ہے. حضرت حضرات یورپ آگے بڑھتا ہوا انلائٹنمنٹ کے دور سے گزرا, جو ہمارے پیچھے گزری ابھی کچھ سال پہلے گزری. اس انلائٹنمنٹ میں اور اس انلائٹنمنٹ میں تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتاتا چلوں. انلائٹنمنٹ کا دور جو ہے رینیسانس کا ڈائریکٹ آؤٹ کم ہے. تحریکی آیائے علوم کے بعد ایک نئی آگہی, تجسس, ایک رومانٹسزم جو شروع ہوا, اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت آگہی, بڑا جوش و جذبہ پیدا ہوا اور بہت ساری قیود و پابندیوں سے وہ آزاد ہونے کی کوشش کرتے رہے. میکسیمم ریلیجس اور باقی چیزیں بھی انہوں نے چرچ کی جہاں جہاں اثر و رسوخ تھا اسے نکالنے کی کوشش کی, اس سے فارغ ہوتے رہے, حتیٰ کہ they were capable and they were able to do away with the religion. انہی دنوں میں بیکنز اور دوسروں نے مذہب کو اور ریڈیوس کر دیا اور کہا کہ اگر ذاتی رسوم رکھنا چاہتے ہو تو ہمیں آپ کے مذہب سے کوئی دریغ نہیں, مگر مذہب کو معاملات زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. تو ریلیجن از اے پرائیویٹ میٹر کا کانسیپٹ بڑا دور تھا. اب وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انلائٹمنٹ کا دور جب شروع ہوا تو پولیٹیکل انڈیپینڈنس, انسانوں کی آزادی, حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے کہہ چکے تھے جب انہوں نے معاویہ کو 2 کوڑے مارے. اس نے صرف دربان رکھا ہوا تھا شام کے محل میں, اسے طلب کیا گیا, عمر فاروق نے 2 کوڑے مارے. عمر فاروق کا مزاج ہی ایسا تھا, نہ بڑے کو بخشتے تھے نہ چھوٹے کو. اور معاویہ کو کہا کہ سنا ہے کہ جن لوگوں کو, جن بندگان خدا کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا ہے, تو نے انہیں غلام کب سے سمجھ لیا. تو معاویہ نے پھر پالیسی بتائی کو ارزداشت پیش کی. یہ جملہ تو بہت کم لوگوں کو یاد رہا, مگر والٹیئر کا جملہ بڑا لوگوں کو یاد رہا, جس نے انلائٹنمنٹ کی بنیاد رکھی. روسو نے اس کے بعد اپنے ہابز, لاک, دوسرے فلاسفرز وغیرہ جو آتے رہے, اور کہ the man was born free but everywhere he is in shackles. یہ جملے لوگوں کو یاد رہے اور آگے بڑھتے رہے. بہرحال ایک بات جو یورپ اور ایسٹ میں فرق رہی کہ یورپ کے اعلیٰ ترین دماغ کسی موومنٹ کو شروع کرتے رہے.
وہی انلائٹمنٹ جب پاکستان آئے تو جناب سب سے پہلے چودھری شجاعت نے شروع کی، اس کے بعد اپنا طارق عزیز نے شروع کی، اس کے بعد دستور العمل جیسے ہے صدر محترم نے شروع کی، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کے علمی پیٹرن کیا تھے. دس ٹریجڈی ہیز بین ہیپن. مگر آج سے اگر تھوڑی دور پیچھے، جیسے میں نے آپ سے کہا ہر عصر اپنا سوال خود نکالتا ہے، تو اگر آپ 60s کے عشرے میں جائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یورپ پر فلسفہ وجودیت کی حکومت، ایگزسٹینشل فلسفی کی حکومت، جو جدھر سے بھی آیا اس نے جو مشرق سے مغرب کو گیا بغیر فلسفہ وجود کے واپس نہیں آیا. ماں باپ دونوں بلکہ جد امجد نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ خطا کی کو گناہ ہو گیا، اور سب سے پہلا کام اللہ نے خطا بخشنے کا کیا. یہ فلسفہ تو اتنا ہے زندگی کا. مختصر ترین اگر نسل آدم کی داستان دیکھی جائے، مختصر ترین تو یہی داستان. لوگوں نے عذاب سنانے شروع کر دیے، جہنم کے دروازے سارے کھل گئے امت مسلمہ کے لیے. مسلمان بھی ڈیسپریٹ ہو گئے، جانا ہی جہنم تو کرو پھر جو کرنا، گئے ڈیسپریٹ ہو گئے. اب اتنے سارے متقیوں میں عام مسلمان کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا. مگر خادم حضرات جہاں وہ غلطی کر رہے تھے، ہم پڑھے لکھے لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے تھے. ہم نے ایم ایس سی کی کتاب میٹرک کو پکڑا دی کہ یا تو سمجھ تو پڑھا. ہم نے اعلیٰ ترین کائناتی آفاقی مذہب کی کتاب کو ہم نے ایک انتہائی کم عقل، کم ذہن اور کم علم شخص کو سونپ دی کہ تو پڑھ، تو سنا، تو سمجھا. خادم حضرات پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا نا. کاسماس کی باتیں کرنے کی بجائے ہم جہنم کے گڑھوں کی باتیں کرتے نا. میں حیران ہوں آج تک، زمانے گئے زمانے آئے، 1300 برس کے یہ جتنے مسلمان مقتدر علماء کا طبقہ تھا، میں آپ سے سوال کروں کہ انہوں نے قرآن پہ کوئی اعتماد نہیں کیا. 1300 برس ایک عالم کی مثال نہیں دے رہا، جملہ علماء جو بڑے بڑے نام، جن کے نام آج آپ حیرت اور محبت اور عزت سے لیتے ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا، نہیں اعتبار کیا تو قرآن پہ نہیں. حضرات اگر اللہ یہ کہہ رہا تھا، ذرا سوچئے ایک بات چھوٹی سی، آج سے 1500 برس پہلے اگر اللہ یہ کہہ رہا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو 1500 برس کسی مسلمان عالم، دانشور، سائنسدان نے اس جملے کو آگے کیوں نہیں بڑھا دیا؟ ابھی آپ دیکھ لو، ہمارے پاس ہمیں علم ہے کہ گریکس نے کیا کہا لائف کے اوریجن کے بارے میں، ہمیں پتا ہے کہ رومنز نے کیا کہا تھا اوریجن آف لائف کے بارے میں. نہیں پتا تو ہم اللہ کا نہیں پتا. اگر آپ 1990 میں یا 2000 میں آ کر اگر آپ کی سائنسز قرآن کی اس آیت کی کنفرمیشن تک پہنچ گئی ہیں کہ واقعی اللہ واز رائٹ، اللہ از آلویز رائٹ، ہے جو سچا، تو اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ I created all life out of water، آپ خود سوچو کہ اگر 14ویں یا 13ویں صدی کا کوئی مسلمان اس تھیسس کو آگے بڑھا دیتا، اس ریسرچ کو آگے بڑھا دیتا، قرآن پہ اعتبار کر جاتا کہ اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی میں نے تمام زندگی جو ہے پانی سے پیدا کی ہے، تو آپ سائنسز میں کتنے ایڈوانس ہوتے ہیں. کبھی آپ سوچ رہے ہو entire biological studies would have been credited to مسلمانز آج کی بجائے. بھائی آج کی انتہائی تحقیق کو تو آپ ابتدال کے طور پہ لے لیتے، خدا کی طرف سے ایک اعتبار کی وجہ سے کسی عالم نے اعتبار نہیں کیا. تولیمی کا کیا. اب ذرا غور کیجیے گا، بڑا فنی سی لطیفہ ہے کہ تولیمی نے کہا دی ارتھ از دی سینٹر آف دی یونیورس. یہ چلتا رہا بیچ میں کوپرنیکس کو 1542 میں 43 میں آیا، اس نے کہا نو ارتھ از ناٹ دی سینٹر، سن از دی سینٹر آف دی یونیورس. یہ بھی چلتے رہے، حتیٰ کہ کارل سیگن نے کتاب کو پچھلے برسوں میں لکھی، دا فیمس کاسمولوجسٹ.
فارمرز کاسمولوجی کارل سیگا نے کتاب لکھتے ہوئے جملہ لکھا ہے کہ مسلمان سائنسز کے خلاف، ہمارے ڈاکٹر ہود بھائی بھی ایسے جو ماشاءاللہ، بھائی میں نے کبھی سوال کرتا ہوں کہ اسلام میں تو سائنسز ہیں ہی کوئی نہیں، بھلا پوچھو آپ تو ہو نا، آپ کا نام کون سا کتاب تحقیق میں آ گیا ہے؟ تو موصوف یعنی معترضین جو ہیں، اب ذرا یہ اسی بات پہ جو چھوٹی سی بات ہے اس پہ غور کیجیے گا کہ ٹولیمی نے 3000 سال قبل کہا، کوپرنکس نے 1542-43 میں کہا، ایک نے کہا زمین ساقط ہے، ایک نے کہا سورج ساقط۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک نیا تھیسس آ گیا کہ there are some stationary stars, there are some moving stars، متحرک اور جامد stars میں بات چلے گی۔ nobody went to، مسلمانوں نے بالکل وہی، کارل سیگا نے کتاب میں عبدالعزیز کا فتویٰ درج کیا حرمین اور شریفین کے مکہ کے عالم کا، کہ اس نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص کہے گا کہ زمین متحرک ہے یا زمین گول ہے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ فتویٰ اس نے کوٹ کیا، اور اس فتوے سے وہ مثال لایا کہ اسلام سائنسز کے کتنے خلاف۔ حاضرین حضرات ذرا پیچھے جائیے، قرآن ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ کیا قرآن نے کیا کہا تھا اور ہمارے علماء کیا کر رہے تھے اس وقت؟ قرآن نے کہا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام سیارگان فلک جو ہیں مسخر، ان کے اصول ہیں، ان کے چلنے پھرنے کے طریقے، ان کے دوائر ہیں، مگر جو اصول پیش کیا بڑا عجیب سا تھا، کلو یجری لاجل مسمى، یہ تمام چل رہے ہیں۔ یعنی اللہ میاں نے اصول ہی اور دے بالکل انوکھی سی بات کی کہ کائنات میں کوئی چیز کھڑی نہیں ہے، کلو یجری ایز اے لا چل، تمام چیزیں کائنات میں چل رہی۔ خاتون حضرات اب بتائیے کون ایڈوانس تھا؟ کون ایڈوانس تھا؟ 2005 تک کون ایڈوانس تھا؟ ٹولیمی، کوپرنکس، کارل سیگا یا قرآن؟ کون ایڈوانس تھیری دے رہا تھا؟ کون تھا ایسا؟ کیا مسلمان علماء 1300 برس اتنی عقل نہیں آئی کہ بھائی ان سے کہتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ ان کو کیا حوصلہ نہیں تھا اپنی کتاب پر؟ کیا معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ بڑے بڑے دانشوری کے نام، جیسے آج میں آپ کو یہ نام بتا رہا ہوں، کوئی ایگزسٹینشل فلاسفر آتا ہے، کوئی پرسنائز فلاسفر آتا ہے، کوئی ریکی کے اسپیشلسٹ آ رہے ہیں، نالائکی کے اسپیشلسٹ کو، جس کے کیا آپ ان سے پوچھتے نہیں ہو بھائی تم نے کبھی جھانک کے دیکھتا ہے کہ کتنے بڑے اور وسیع ترین علم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی باکس میں بند کیا ہوا ہے؟ غور کرو گے تو پتہ لگے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بہت پہلے کہا تھا کہ متشابہات کی طرف رغبت کرنے والا دل کے ٹیڑھے پن کا شکار ہو جائے گا۔ خاتون حضرات متشابہات کو بڑا غلط سمجھا گیا۔ متشابہات سے مراد وہ علم تھا جو زمانے کے ساتھ ساتھ نکلنا تھا، جو زمانے کے ساتھ ساتھ وہ قرآنی آیات جو شاید اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ متشابہات کی غلط فہمی نے 1300 برس کے اس اسلامی تمام علم کو رسوا کر دیا۔ تمام علماء نے جان بوجھ کر میجر غلطیاں کی۔ متشابہات کی وجہ سے معتزلہ کے اعتراض آئے۔ متشابہات کی وجہ جب ان لوگوں کو قرآن کی وہ آیات سمجھ نہ آئی اور انہوں نے صبر نہ بھی کیا اور زمان و مکان میں اس ساتھ کا انتظار نہیں کیا جب ان آیات کے اصلی معنی نکلنے تھے۔ ان آیات کے معنی خاتون و حضرات نکلنے تھے 20th سینچری میں۔ 20th سینچری میں اصول یہ تھا، اگر آپ واقعی اللہ کو مانتے تھے، اگر آپ واقعی اللہ پہ یقین کرتے تھے تو کہتے ہیں پروردگار یہ باتیں تو تیری ہمیں بہت سمجھ آ گئی ہیں، یہ نہیں سمجھ آئی ہیں، ہم ان کے لیے انتظار کر لیتے ہیں، شاید ہم سے اگلی نسلوں کو نصیب ہو جائیں، شاید اگلے وقتوں کو نصیب ہو جائیں۔ اور خاتون آزاد جب لیٹسٹ یورپ میں 60s میں موومنٹ آئی، ایگزسٹینشل موومنٹ، تو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کہ اس کو اگر مختصراً سمیٹ دیا جائے
to boredom, horror and glory. boredom, horror and glory. شاید اسی وجہ سے آپ تو شاید چھوٹے ہوں گے جو آج کے طالب علم ہیں، مگر بڑے اساتذہ نے ہپی موومنٹ دیکھی ہو. بے تحاشا بہت بڑی ایک موومنٹ جہاں مشینوں کی گھن گرج سے، ڈلنس سے، ان کے فزیکل پروسیسنگ کی یکسانیت کی وجہ سے ایک بہت بڑی نسل یورپ کی روبہ فرار ہوئی. کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر، اسے ہم جنرلی اپنی زبان میں ہپی موومنٹ کہتے ہیں. پھر LSD کے نشے آئے، یہ ان دنوں کی بات. پتہ لگا ٹرپ پہ جا رہے ہیں سارے لوگ، مستی کی تلاش میں، اپنے آپ کو بھولنے کی تلاش میں. ذہن ٹینشن کیاس میں رہتا تھا، وہ قیاس جس میں کوئی حل نہیں تھا. اس اندھیرے سے کوئی نور کی کرن نہیں پھوٹ رہی تھی، کوئی نجات نہیں آ رہی تھی. اینڈ دین دی کمیونسٹ فلاسفی کے خاتون آزاد بڑی خود غرض فلاسفی، ایک اصول انہوں نے پتہ لگا. کرسچینٹی واز ریلیجن. جب کمیونزم اور ریلیجن کا ہوا تو کمیونزم وہاں آیا جہاں بندگان خدا کے پاس ایک تو زندگی کے آثار کام تھے، اس کے اوپر یہ ہوا کہ ان پر نجات کے آثار بھی کام تھے. How would they believe any saint of theirs؟ جب پل سے گزرنے پہ ایک طرف سے پیدل پہ ٹیکس تھا، دوسری طرف سے آنے پہ ٹیکس تھا، تندور پہ روٹیوں کی تعداد پہ ٹیکس تھا. یعنی ایک روٹی کے پیچھے آپ 1 آنا 2 آنے روبل دے کے نکلتے. ایسے عالم میں دی ورسٹ ایریا اگر آج بھی آپ کو دیکھنا ہو تو دنیا کے سب سے بڑے ادیب جو ہے ریئلزم میں وہ رشنز ہیں. آپ ٹالسٹائے دیکھیے، مائیکل شولوخوف دیکھیے، شنسٹنگ دیکھیے، آپ ان لوگوں کے دیکھیے، دوستویسکی کو دیکھیے کہ جو کرب و بلا اس وقت موجود ہے اس میں ایک کام کرتا ہے کمیونزم. جب ایسے حالات تخلیق ہو جائیں تو وہ ڈاگما پہ اعتراض کرتا ہے. جو لوگوں کے ایج اولڈ فیتھ اس نے سنبھالے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے، وہ ان پہ اعتراض کرتا ہے، ڈاگما کو توڑ دیتا ہے. ڈاگما کے پاس صلاحیت نہیں ہے انکوائری کا جواب دینے کی. یہ اصولاً کمیونسٹ اور سوشلزم کو پتا تھا کہ ڈاگما کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، ملا کے پاس صلاحیت نہیں ہے ماڈرن انکوائری کو جواب دے. اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ریجڈ سٹانس سے ہٹ نہیں سکتا. وہ اپنی مذہبی تعلیمات میں کائناتی لرننگ کو انکلوڈ کرنا ہی نہیں چاہتا. جیسے بڑی خوبصورت بات مفتی محمود نے مجھ سے ایک دفعہ کہی، اور انہوں نے کہا دیکھو ہم نے اس طرح ملا کو بنایا ہے کہ ملا کے سوا کسی اور کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہ نہ کسی انجینئر کے پاس بیٹھ سکتا ہے، نہ کسی ادیب کے پاس بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ محلے میں کسی غریب کے پاس، نہ امیر کے پاس، ملا ہی کے پاس بیٹھ سکتا ہے. یعنی اتنی ریجڈ سرکمسٹانسز کریٹ کر دی گئی خواتین و حضرات کہ ڈاگما نے جب اعتراض کیا تو جو لوکل ریلیجن تھا، کلاسیکل ریلیجن تھا، جس کے پیچھے اصلی مذہب کی پرچھائی تک بھی نہیں تھی، خدا اور رسول کے اخلاق اور اس کے انعامات جو انسان پر اس نے وارد کی اپنی تعلیم میں، اس کے نام نشان تک بھی نہیں تھا. ایز اے ریزلٹ آپ کے ملک میں بھی ڈاگما نے انسانی ذہن اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا. اگلا سٹیپ، ڈاگما جب ٹوٹتا ہے تو قیاس پیدا ہو جاتا ہے. کدھر جائے بندہ؟ خدا بندہ. پھر وہ بندہ اللہ سے سوال کرتا کہ کدھر ہم جائیں، کہ تیرے سلطان بھی عیار ہیں، تیرے درویش بھی عیار ہیں، تیرے سچے بھی جھوٹے ہیں اور تیرے جھوٹے تو بہت ہی جھوٹے ہیں. اب ان حالات میں پھنس کر ایک آدمی سوچتا ہے کہ پروردگار عالم ہم جائیں تو کدھر جائیں. ایک طرف وہ پیر فقیر، وہ دانشور جو خدا کے سراغ کی ڈوری ہاتھ میں لیے بیٹھے، ان کے پاس ہے کیا؟ Why don't they act honestly? Why don't they tell people کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس تھا، وہ خدا شناس تھے، ہم نہیں ہیں، ہم سکہ شناس ہیں،
ہم اور ہمیں نظر نہیں دو گے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلے گی, ہمارے منہ سے تمہارے لیے دعائیں نہیں نکلے گی. نظرانہ نہیں, سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. حاجی صاحب ادھر سے نکل کے یہ اپنے کمیونسٹ بھائیوں کے پاس بڑے بڑے نئے خواہ, روٹی, کپڑا, مکان, آخر میں جو پہنا ہوا تھا وہ بھی اتر گیا. اس کے بعد ہمارے دوسرے بھائی آئے, فوجی, خوبصورت وردیاں, ان کو دیکھتے ہوئے یہ مسیحائے وقت آ گئے ہیں, ضرور ان میں نجات ہوگی. وہ احساس جنگ بھی لیتے گئے. وہ تھوڑی سی جو ہمارا احساس تھا کہ ہم نہ سے کسی قابل کسی سے لڑ تو لیں گے نا, انہوں نے آتے ہی کہہ دیا لڑو گے تو توڑا بورا بنا دیا, وہ بھی گیا ختم. ایز اے نیشن, ایز اے مسلم, ہمیں اتنا بڑا کیوس سے آج کل واسطہ پڑ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم گزرتے گزرتے ہمیں کمٹمنٹ کی ایک لڑی نہیں نظر آتی, ایک دھاگا نہیں نظر آتا, نہ مذہب میں نہ سیاست میں کہیں سے روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پھوٹ رہے. پھر آج کیوں دیوانے ہو آپ جسٹس کے لیے, کیوں مار دھار کرو؟ بالآخر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. بالآخر آپ پہلی مرتبہ شاید آپ کی آرزو, میں اب بھی آپ کو وارن کرتا ہوں, there is maybe no truth in up there, مگر آپ کی یہ آرزو ضرور رنگ لائے گی. بدل گئی ہیں. مگر خارجین حضرات, the rule of business are very very simple. تم لوٹ جاؤ گے میں لوٹ جاؤں گا, تم پلٹ آؤ گے میں پلٹ آؤں گا. تو پلٹنے اور لوٹنے کے اس عمل میں ایک فرق جو ہمارے اندر ہے وہ اخلاص ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو. بڑا سستا سودا. پرویز صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی, نئے لاجیکل فنڈامنٹلسٹ پریگمیٹسٹ پریکٹیکل فلاسفرز کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیا اللہ میاں نے سودا ہی کھول دیا, ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور نعرے دوزخ حرام ہو گئی. پھر ایک دوسری حدیث آئی, فرمایا جس نے حی علی الفلاح حی علی الصلاح کے بعد ایک مرتبہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس پہ دوزخ کو کوئی حق نہیں تھا. کمال ہو گیا جی. چھوٹے چھوٹے فکرے, چھوٹی چھوٹی باتیں, معمولی سی باتیں, اس پہ آپ کی دوزخ ختم ہو جاتی ہے, آپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. مگر خاتون حضرات اتنی چھوٹی باتیں, اتنی چھوٹی باتیں نہیں. جب آپ کو کہا جائے نیکی کو آؤ, جب آپ کو کہا جائے فلاح کو آؤ, کیا واقعی آپ کی اللہ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ موجود ہے کہ آپ زبان سے ایک مرتبہ کہہ سکو اے مالک و کریم میں نے سوچا سمجھا غور کیا فکر کیا, میں نے یہ ٹوٹالٹی میں اپنی ہر نس ہر زندگی کی رگ ہر خیال پہ تجھے حکمران پایا, اگر تو توفیق دے گا تو میں یہ نیکی پا سکوں گا, اگر توفیق نہیں دے گا تو میں نہیں پا سکوں. کیا آپ کہہ سکتے ہو اس طرح؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک فکر, وہ ایک ذرہ اخلاص, وہی آپ کی نجات کا باعث ہے. اور مجھے آپ یقین یعنی یہ جو آپ کو فتح بھی نہ نصیب ہو رہی, وہ تو بدبخت جنہوں جو آپ کے مخالف ہیں ان کی تو بدبختی ہے ہی, ان سے اللہ بعد میں نپٹے گا, مگر تمہارے ہوتے ہوئے نہیں نپٹے گا. اس لیے کہ وہ اس کو تعصب موجود ہے, غصہ سے بڑا آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, امریکہ بہادر اور برطانیہ بہادر اور نیٹو بہادر, کر کیا رہا ہے, اس کو غصہ بڑا آ رہا ہے. مگر آپ کے سامنے نہیں انہیں مارے گا, اصول ہے نا کچھ.
اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ سچے، اپنی خباثتوں میں سچے، اپنے ظلم و تعدی میں سچے، اپنے جبر میں سچے، اور آپ اپنے اسلام میں جھوٹے ہو، آپ اپنے اخلاص میں جھوٹے ہو۔ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرنا؟ میری بات ہے، سوچو وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرنا، میں زندگیوں میں تمہارے لیے بڑی مشکلات پیدا میں پہلے بھی کرتا چلا آیا ہوں، آج اگر تم دشواری میں ہو، آگے کو کمال نہیں ہوا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ تم سے پہلے بھی بڑی قوموں کو میں نے بڑے زور و شور سے رگیدا ہے، زلزلوں میں ڈالا ہے، تباہیوں میں ڈالا ہے، ان پہ مشکلات بہت آئی ہیں۔ یاد تو کرو جب بنو قد نظر کے زمانے میں دانیال گزر رہا تھا 70,000 قیدیوں کے ساتھ، اس پیغمبر کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جب 70,000 یہودی قیدیوں کے ساتھ بنو قد نظر کے قافلے بابل کی طرف روان تھے، اور جسے آپ بخت نصر کہتے ہو، اتنا برا سلوک اس قوم کے ساتھ، اس میں پیغمبر بھی موجود تھا، دانیال نبی بھی موجود تھے۔ پھر آہوزاری ہوئی، پیغمبروں نے کی، ان کے تابعداروں نے کی، شب زندہ داروں نے کی، زمین کے عبادت گزاروں نے کی، تھوڑوں سے نے کی، تھوڑے سے سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین۔ مگر خدا شاید ایک کی بھی سن لیتا ہے۔ قیامت نہیں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا شخص موجود، قیامت نہیں آئے۔ معیار ہی کوئی نہیں اس فیکٹری کا، یہ جو ہیومن فیکٹری ہے جو 2012 میں 7 ارب ہو جائے گی، اس کا معیار اللہ میاں بتاتا ہے کہ اگر 7 ارب میں مجھے ایک آدمی مل گیا نا اللہ کہنے والا، تو بھی میں قیامت نہیں لاؤں گا۔ Imagine the futility and wastage of life۔ اللہ میاں کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ 300 برس کی حکومت فرعونہ کو ایک بندے سے الٹا رہے۔ تمہیں آرگنائزیشن چاہیے، اسکول آف تھاٹس چاہیے۔ وہ تو کہتا ہے میں ایک آدمی پہ مہربانی کی نظر تو ڈالوں، مگر کہتا کیا، یا حسرۃ علی العباد، بڑی حسرت ہے لوگوں تم پر۔ ایک خوبصورت شے بنائی اور تمہیں عطا کی امانت کے طور پر، سوچا تھا سوچیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے۔ یہ نسل انسان چھوٹی عمر میں زمانوں سے گزرتے ہوئے ایک ایک لفظ کر کے کتاب دی، قرآن ایک ایک آیت کر کے دی۔ حابیل و قابیل کا فساد ہوا، ایک آیت دی، پہلی آیت کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا وہ نسل انسان کا قاتل ہوگا، جو ایک شخص کو بچائے گا وہ نسل انسان کا محافظ ہوگا۔ ایک آیت دی، آگے بڑھے۔ حمورابی کا زمانہ آیا، دا فرسٹ لا گیور آف دا ہیومن سوسائٹیز، میسونک ایج آ گئی، قانون قصاص آ گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اہل عقل اگر غور کرو، سوچو سمجھو، تو ہم نے زندگی قصاص میں رکھی ہے۔ پرنس حمورابی نے حضرت ادریس سے قول پروردگار سنا، کتبوں پہ کندہ کرایا، آج اس کے ہمیں مندرجات مل رہے ہیں۔ جدھر سے دیکھو خدایوں سے قانون قصاص کے کتبات نکل رہے ہیں۔ عزیزہ، ایک ایک آیت کر کے اس ابھرتی ہوئی نسل انسان کو 30,000 سال کے لمبے عرصوں سے گزرتے ہوئے وہ 1500 برس پہلے تک لایا۔ انسان میچور ہو گیا، عقلیں بڑی ہو گئیں، اب ان کو پورے مسجد اکٹھے کیے، اس میں 10 کمانڈمنٹس بھی ڈال دیے، وہ پیغام جو اس نے موسیٰ کو دیا تھا وہ بھی ڈال دیا آپ کے لیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ سارے قوانین جمع کیے, لا کے قرآن میں ڈال دیے. اب لوگوں کا دعویٰ تھا ہم بڑے ہو گئے ہیں, ہم بچے نہیں رہے, ہم سیانے ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا یہ لو کتاب لے لو, مگر یہ سن لو کتاب بھی لے لو اور آخری پیغمبر بھی لے لو. اب نہ توقع رکھنا میں مزید کوئی پیغمبر نہیں بھیجنے کا, اس لیے کہ میسج پورا, میسج کی ایکسپلینیشن پوری. خواتین و حضرات, اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی, اور جب حدیث کا رتبہ بگڑنے لگا تو حدیث کی بھی حفاظت کی. وہ لوگ اٹھے جن کے معیار پر آج کی صدی کا ایک بندہ پورا نہیں اترتا. آپ اگر وہ روایت اور درایت دیکھ لیں, وہ معیار حدیث دیکھ لیں جس پہ بخاری اور مسلم اور ابی داؤد نے احادیث مرتب کی ہیں, تو آج آپ کے اس دور کا ایک بندہ معتبر نہیں ٹھہرتا. میں نہیں معتبر ٹھہرتا اپنے بارے میں صاحب. اتنے کڑے معیارات میں قوانین حدیث کی حفاظت. یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو یہ حدیث کمزور ہے, کیوں نہ ہو, جب محدثین نے آپ کو روایت میں بتا دیا کہ اس کا راوی کمزور ہے. مگر جب آپ کو حدیث مکمل مل جائے, محدثین کی روایت کے مطابق مل جائے, متواتر مشہور اور صحیح مل جائے, اس کے بعد بھی آپ کہو کہ حدیث کا رتبہ کم ہے یا یہ بات ناقص ہے, تو یہ آپ کے ذہنی ابتلا کی علامت ہے, صحت کی علامت نہیں ہو سکتی. کیونکہ قوانین, اگر آج آپ تیموچن کی ہسٹری پڑھتے ہو, چنگیز خان کی, اگر آج آپ انقلاب ایران کی باتیں پڑھتے ہو جو آج سے 7000 سال گزرا, ان کے سٹینڈرڈ آف ججمنٹ کیا ہے, سائنسز کے کیا ہے خواتین و حضرات, کیا شہادتیں موجود ہیں سائنسز کی تصدیق کی آپ کے پاس. کب کہا تھا ٹولمی نے, کب ملے تھے اس کے کاغذ, کب کوپرنیکس کے تھیسس آئے تھے. آپ کو the only law which establishes the truth of a statement is witness. If you have two witnesses, تو آپ کا قاعدہ قانون, آپ کی بات مصدقہ ہو جاتی ہے. مگر اگر آپ وہ قانون دیکھ لیں جو حدیث کے لیے روایت اور درایت کے مصنفین نے مقرر کیے ہیں, تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ حدیث بچ کے کہاں سے کیسے نکل آئی. حضرت حضرات دیکھیے زمانہ الٹ کیسے دیکھتا ہے. ایک بندہ اعتراض کرتا ہے کہ بخاری اور مسلم اس لیے غلط ہے کہ دیکھو جی 1,00,000 حدیثوں میں سے 4,000 چنی. کیسی عجیب سی بات ہے, اسے کریڈٹ نہیں سمجھتا. حیران کن بات ہے کہ یہ اسے کریڈٹ نہیں سمجھتا کہ اتنے سخت سٹینڈرڈ تھے ان لوگوں کے کہ 1,00,000 میں سے بمشکل 4,000 ان کے صحت کے سٹینڈرڈ پہ پورے ہوتے ہیں. وہ اسے الٹا نقص سمجھتا ہے, الٹا نقص سمجھتا ہے, ان کے تھیوریٹیکل ان کے ٹیسٹ کی نقص سمجھتا ہے. حاضرین حضرات, I think there's a lot of time pass, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ شاید بجلیاں بھی ابھی آنکھ مچولی کرنے والی ہیں. The only possible thing is کہ there will be a conflict. جس ذہن میں conflict نہیں ہے وہ مردہ ہے, جس میں قیاس نہیں ہے اس میں راہ نہیں ہے. جب تک ہم کسی ذہنی بے بسی اور بے چارگی کا شکار نہیں ہوتے, ہمیں کسی اندرونی خارجی اور بیرونی حل کی تلاش بھی نہیں ہوتی. مگر جب ہم حل کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو ایک دم ہمیں بکھری ہوئی کائنات کے اس سیارے کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں, فضائے بسیط میں بکھرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور ایک طرف وہ میٹافزکس موجود ہے, وہ حقیقت موجود ہے, مگر وہ شناخت موجود ہے جس سے چلتے ہوئے ہم اپنے اصلی مقصد حیات اور وہ مقصد جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا, اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا, کہ تمام عقل و فراست اور زندگی تمہیں اس لیے دی کہ تم یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکو کہ میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. جب آپ اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہو, وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, خدا کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ تم غالب ہو, ان کنتم مؤمنین, اگر ایمان والے ہو. اگر نہیں ہو غالب تو ذرا پلٹ کے دیکھو تو صحیح ہم میں ایمان ہے کہ نہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Thank you.
Thank you very much, sir. Now, due to shortage of time, we cannot have a long question and answer session. I will just entertain one question and I will ask Dr. Shoaib please ask, because without his support, this function was not possible. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को सुना, लेकिन जितनी फसाहत और बलागत और जितनी रवानी आपके इस बयान में थी, तो वो लिटरेरी भी था और स्कॉलरली भी था और बहुत ही मज़ा आया सुन के। पहले तो मैं सवाल पूछने से पहले कोई मैं आपको सर ये चीज़ करना धन्यवाद थैंक सर। क्वेश्चन मेरा जो जिस तरह से टॉपिक ये सिलेक्ट किया गया था, और स्पेशली जो इस वक्त पाकिस्तान में एक तो सर जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, हमने उनको बहुत ही ख़राब होते देखा है और शायद इस वक्त हमने रॉक बॉटम जो है वो टच कर रहे हैं। और हर जो इंसानी दिमाग है, जिस तरह आपने कहा कि वो एक केओस का शिकार है, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, उससे ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है। और लगता नहीं है कि या तो हालात बेहतर होंगे या चीज़ें जो हैं जिस तरह से जिन लोगों के हाथों में हमारी किस्मत है, उन पे जिन लोगों पे एतबार था, उन पे भी जो है अब लोगों को जो है वो तवक्कुआत जो है हमारी, वो उनसे भी अब डिसअपॉइंटमेंट होनी शुरू हो गई है। और दूर दूर तक देखने में भी कोई नज़र नहीं आता कि कोई जो है ना इस कौम को या हमारे मुल्क को जो है इस केओस से निकालेगा। इस सिलसिले में अगर आप कुछ बताना चाहें। राजन हज़रात, तो मैं भी शायद कभी सोचता था कि इस मुल्क की गुर्बत, इसकी आज़ूदगी, बहुत सारे अफसाने हैं हमारी बेचारगियों के अक़वाम दुनिया में। मैं पिछले दिनों में एक अजीब सी बात देख रहा था कि हमारा जो बाहर का $42 बिलियन हो गया ये। तो पहले तो मेरे वजूद पर लर्ज़ा तारी हुआ कि ये अब और भी बढ़ गया है, क्या करेंगे यहाँ। साथ ही छोटी सी खबर और लगी हुई थी कि थर के कोयला के ज़खायर 12,000 बिलियन टन के। छोटी सी खबर लगी हुई थी कि जो थर में पाकिस्तान के कोयला के ज़खायर हैं 12,000 बिलियन डॉलर की कीमत के हैं। और इसके अलावा जो दूसरे इलाकाई चीज़ें अगर वो साथ मिला दी जाएं, तो जिस शख्स ने एस्टिमेट का, अच्छा भला साइंसदान था या तो बहुत ही नालायक साइंसदान होगा, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, उसका कौल ये था कि 200 बरस पाकिस्तान के ज़खायर कम हो जाते। लेकिन हज़रात देखना ये है कि पाकिस्तान को लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। इस किस्म के खुबसा, हुमका और यानी गैर माकूल आने जाने वाले शायद इसीलिए से नोच के खा रहे हैं कि ये मुल्क सखावत की आमाज का है, बहुत सखी मुल्क है। फिर भी मेरा अपना ये यकीन और गुमान है, अगर आप सच पूछो तो हमारे मुल्क को किसी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक सच्चे हुक्मरान की जरूरत, जस्ट सम फ्यू ऑनेस्ट पीपल, मे बी 100 ऑनेस्ट पीपल एंड दैट्स ऑल। और वो 100 ऑनेस्ट पीपल आपको ऐसी हैरान कुन यानी सूरत पाकिस्तान में दिखा देंगे, ये शराब है। मुझे कभी पाकिस्तान देख के अल्लाह मियां की उस आयत का बड़ा यकीन आता है कि शैतान तो मकड़ी के जाले तानता रहता है। पाकिस्तानी वाहिद कौम है सिर्फ जो अल्लाह के नाम पे बनी है और इसमें अल्लाह के बंदे रहते हैं, और बावजूद ये सारी करप्शन जो आप देखते हो, अगर आप मुझे इजाज़त दो ये कहने की, तो पाकिस्तान में सारी करप्शन एजुकेटेड क्लास ने फैलाई है। अगर आप मुझे इजाज़त दो, यहाँ के इंजीनियर ने फैलाई है, यहाँ के मेडिकल डॉक्टर ने फैलाई है, यहाँ के उन लोगों ने सिविल सर्वेंट्स ने फैलाई है। गरीब ने कहाँ से इसमें करप्शन फैला दी? आप मुझे बताओ, मजदूर कहाँ से करप्शन फैलाता है? यहाँ तमाम उन तबकात ने, बिकॉज दे वर फाइटिंग ए बैटल ऑफ इंफीरियरिटीज,
کسی سے میں نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ اس کو کہ میں ایک چھوٹے سے گھر کا مالک ہوں، میں اب گلی میں تو نہیں نہ رہ سکتا، مجھے علیحدہ مکان چاہیے کسی کھلی جگہ پر۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مدتوں غربت اور تنگ دستی گزار، اب حق ملا ہے تو تھوڑا سا تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو نمایاں کروں۔ Overall, we are not a dishonest nation. I'm telling you. ہم میں کچھ لوگوں کی مثالوں نے دوسرے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا ہے۔ We have to get back. اور getting back is not possible unless we have a natural leader with a grit. برائی اتنی بڑی شے نہیں ہوتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی برائی میں۔ برائی ایک اشتہا ہے، ٹیمپٹیشن ہے، اٹس سیلف برائی میں کوئی طاقت نہیں، اور کمزوری آپ میں ہے، جو بھی جرثومہ ہے آپ کے ذہن میں، اگر آپ ٹیمپٹیشن قبول کر لیتے ہو، تھوڑی سی پیچیدگی زندگی میں آ جاتی ہے اور آپ ٹیمپٹیشنز قبول کر لیتے ہو تو آپ کرپٹ ہو جاتے ہو، ریزسٹ کرتے ہو تو آپ اللہ کے ولی ہو جاتے ہو۔ فاصلہ تو تھوڑا سا ہے، بٹ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے اللہ کے ولی ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ دس وربل فیتھ جو ہمارا صرف لٹرل فیتھ، سارے کا سارا ایمان لٹرل سے پریکٹیکل فیتھ کو جاننے کا ہوتا ہے۔ دا وے ڈو آئی ریئلی بلیو کہ میرا اللہ میری زندگی پہ قادر ہے، میرا اللہ میرے رزق پہ قادر ہے؟ اگر وہ ہے تو پھر میں گلی کوچے تعویذ لینے کیوں جاتا ہوں؟ اگر میرا اللہ ہی میرے رزق پہ قادر ہے تو میں سفارشات کیوں کراتا ہوں؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہ تو آپ کا بجٹ ہے، سال کا سال اترتا ہے، کسی کا کم نہیں ہوتا، کسی کا زیادہ نہیں ہوتا، پھر میں ٹینشن میں کیوں جاتا ہوں؟ تو ہمیشہ انسان کی ایک حماقت زندہ رہی کہ there is some scheme which God has made for us and there is another scheme which we make for our own self۔ میں سوچتا ہوں، میں اپنی اسکیم بناتا ہوں، میں اسے مرتب کرتا ہوں، میرے اور خدا کی اسکیم میں جتنا فرق ہوگا وہی کرپشن ہے۔ I want to think earlier than God. I want to act earlier than God۔ میں چاہتا ہوں خدا جو مرضی سوچتا پھرے، میں اپنے مقصد و مقام تک جلدی سے۔ عجلت کرپشن ہے، یہ عجلت کرپشن ہے۔ خدا پہ اعتبار نہ کرنا اصل کرپشن ہے۔ آپ کا ٹیمپٹیشن قبول کرنا کرپشن ہے۔ یہ ساری اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو اعتبار نہیں ہوتا۔ You see, it's a question of love of God, not fearing God۔ آپ کو صاف ہونا پسند ہے، آپ کو اچھا ہونا پسند ہے، آپ کو طبیعتاً اخلاقاً ذہناً بہتر ہونا پسند ہے، پھر پسندیدگی کے معیار بہتر کرنے ہوں گے۔ Over these years, one thing I have realized، ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹیز کم ہو گئی، ہمارا اعلیٰ تصورات کا دامن سکڑ گیا۔ Everybody is talking۔ اگر آپ دیکھو تو سیکولر اور پریکٹیکل یہ نظریات آنے کی وجہ سے ہمارے تمام مابعد و طبیعاتی خسائل ختم ہو گئے۔ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہم زمین سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، محلے سے باہر نکلنا چاہتے۔ وہ جو ایگزسٹینشلزم کے نتیجے میں بورڈم اور ایگنی اور ہارر آیا نا انسانی نسل میں یورپ میں، وہ ہولے ہولے ہماری سوسائٹیوں میں بھی آ گیا۔ دی اونلی ریزن از ہم یقیناً ذہنی اور قلبی سطح پہ خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ وی مسٹ گو بیک۔ وہی جو اللہ کہتا ہے کہ پلٹ آؤ، میں پلٹ آؤں گا۔ تم لوٹ جاؤ گے تو میں لوٹ جاؤں گا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ واقعی اللہ نہیں کیئر کر سکتا، وہ بے نیاز ہے، مگر وہ آپ سے بے حد و حساب محبت رکھتا ہے۔ وہ ہندو کی طرح نہیں ہے۔ ہندو بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، بڑی خیر کرتا ہے، مگر صلہ کس سے مانگے گا؟ وشنو سے، شیوا سے، درگا سے، سرسوتی سے، کالی سے، کس سے صلہ مانگے گا؟ اس کے تو 1.5 لاکھ دیوتا ہے۔ مگر ہمارا مقصد و محور مربوط، منضبط اور موجود ہے۔ We know our God. We got to know our God۔ اور یقین جانو اگلے وقتوں میں کوئی زیادہ پیشن گوئیوں سے میں بھی یقین نہیں کرتا۔ I have no پیشن گوئی سے
مگر مجھے ایک دفعہ پوچھا تھا کسی نے کہ امریکہ کا کیا حال ہوگا، میں نے کہا انشاءاللہ کولمبس ول ری ڈسکور امریکہ. شکریہ سر. آپ سر اگر شکریہ ادا کرنا چاہیں اور کنکلوڈ کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی اتنی فکر انگیز تقریر کے بعد اس کا کچھ کہنا سورج کو زیادہ دکھانے کی، لیکن سر آپ کی اجازت سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے بہت عرصے کے بعد ایسی تقریر، مجھے سچ بات ہے علی گڑھ یاد آیا. علی گڑھ میں ہمارے پاس اس قسم کے پروفیسر تھے، ڈاکٹر حادی حسن، پروفیسر حبیب، کہ وہ آدمی ڈاکٹر حادی حسن تھے، وہ پورا شبدلہ کا ڈرامہ جو تھا وہ اکیلے کھڑے ہو کے پڑھ لاتے تھے اور آدمی حیران تھا کہ کیا. مجھے وہ آئے ڈاکٹر حادی حسن یاد آتے ہیں. آپ نے بھائی نے شروع کیا کہ ایک سائنسدان نے، ایک میتھمیٹیشین نے کہا کہ مجھے تو ابھی تک خدا ملا نہیں، اور پھر حافظ کا بھی ذکر کیا. تو حافظ کا اگر اجازت سے میں کہتا ہے کہ حافظ کہتا ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقے دفتریس معرفت کردگار. یہ ہزار کروڑ پتے ہیں، ہرے درختوں کے پتے جو ہیں، در نظر ہوشیار اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے، کوئی معرفت رکھتا ہے، کوئی عقل رکھتا ہے، کوئی اس میں، تو ہر پتا جو ہے وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. ہر ورق کے دفتریس دفتر انسائکلوپیڈیا کہا کے لیے خدا بھی کہتا ہے. یہ تو ہماری عقل کی کمی ہے. کیا کہتے نشے کا آپ نے ذکر کیا، وہ کہتا ہے ریکارڈ میں اس پہ علامہ نے کہا، علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں. بھائی نے بات کی ہے، کسی سے کم نہیں ہے، ہم لوگ کم نہیں ہیں. خدا کا بڑا احسان ہے، فضل ہے. صرف ہم نے وہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے. یہ تو آپ کی اجازت سے میں ایک آپ چیز اور کروں کہ غزالی کا ذکر فرمایا وہ علامہ کا پھر مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اعلیٰ روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو کیا تلقین غزالی ٹھیک تھا؟ سر آپ کی اجازت سے بہت مختصر اتنی اچھی بلی فصل بلی تقریر کے بعد میں کیا چیزوں، لیکن میں اب میرے دل سے یہ التجا نکل رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا 2-3 منٹ اور دیں کہ رہ گئی رسم اعلیٰ، یہ رسم بن گئی، رہ گئی رسم اعلیٰ روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تلقین غزالی تھا کیا؟ نظامیہ یونیورسٹی بغداد، اس کا وہ چانسلر شیخ الجامعہ اور علوم دینیا کا سربراہ، وہ کہتا ہے کہ میں پڑھاتے پڑھاتے میرا ایمان متزلزل ہو. غزالی کہہ رہا ہے کیوں متزلزل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں اسلام کا پرچار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا. اگر یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا تو یہودیت کا پرچار کر رہا ہوتا، اگر میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں شاید عیسائیت کا پرچار کر رہا ہوتا. سب چھوڑ چھاڑ کے 11 سال اس کرو دو میں 11 سال گھومتا رہا اور روتا رہا اور گڑگڑاتا رہا. شام میں جا کے زاویے میں بیٹھ کے خدا سے دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے بتا کہ یہ صحیح مذہب کون سا ہے. 11 سال بیوی بچے چھوڑ کے نظامیہ یونیورسٹی بغداد میں. 11 سال کے بعد امام غزالی خود کہتے ہیں اپنی زمانے حیات ان کی اپنی آٹوبایوگرافی، اس میں کہتے ہیں کہ مجھے ایک روشنی کی کرن آئی 11 سال کے بعد. اور وہ کیا کرن آئی آپ حیران ہوں گے. وہ کہتے ہیں بھائی
مذہب تو ایک ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مذہب تو ایک ہی ہے، اسلام، بندگی. اور لیکن زمان و مکان کے حساب سے مختلف اوقات میں مختلف پیغمبر بھیجے گئے، کہیں کبھی حضرت نوح بھیجے گئے وغیرہ، تو سب بھیجے گئے زمان و مکان کے حساب سے، لیکن ان کا مقصد صرف ایک تھا. اور مقصد ایک تھا. امام غزالی کہہ رہے ہیں مقصد کیا تھا؟ آدمی کو انسان بنانا. آدمی تو سر مسلمانوں کا ایک چیز اور عرض کروں، مجھے خیال آ رہا ہے، سائنس ابھی وہ مارس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہبل بھیجی گئی، اسپیس میں ہبل مقرر کی گئی کہ بھائی تم دیکھو گے، تو انہوں نے رپورٹ دی کہ بھائی وہ مارس کے بیونڈ مارس اتنی کہکشاں ہیں، اور وہ کہکشاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، آگے جا رہی ہیں. مارس کے بیونڈ لاتعداد گیلیکسیز ہیں جو کہ آگے بڑھ رہی ہیں. کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، کون ان کو آگے چلا رہا ہے، یاد کدھر ہے؟ تو اقبال کا علامہ کا وہ شعر آیا مجھے یاد کہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، دمادم صدائے کن فیکون. تو یہ ابھی دنیا ہم نے بنانی ہے، کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، آنا چاہیے. سر آخر میں سر جو بھائی نے سوال کیا، مسلمانوں کا المیہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا امت کا عزت، OIC کا عزت المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا لیکن سمجھا نہیں. جیسے آپ نے نہیں کرنا ہے، قرآن پڑھا تو پڑھ تو گئے ہم لیکن سمجھا نہیں. علم پر جتنا زور قرآن نے کیا ہے، علم پر، اور وہ جو قرآن کی میں آتے ہیں اور وہاں پھر من المہد الی اللحد، اور لوکان بسکون وغیرہ وغیرہ بہت ساری. قد عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، اگر اپنے آپ کو پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانو گے. علم حاصل کرو. لوکان بسکون، اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے اردو کو علم وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے تعلیم تو حاصل نہیں کی. تعلیم کا مقصد بھول گئے. تعلیم کا مقصد ہے کردار سازی. تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت، تعلیم کا مطلب ہے کردار سازی. اور کردار ہوگا تو لیڈرشپ. جیسے بھائی نے آخری بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک لیڈر چاہیے. میں آپ سے تھوڑا سا اجازت دیکھنی چاہوں گا کہ ہمیں لیڈر چاہیے ہر سطح پہ. لیڈر کا یہ مطلب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور کمانڈ چیف آف دی آرمی. We are all leaders at our own humble level. At our own humble level, we are all leaders. ایک اسکول ٹیچر ہے وہ بہت بڑا لیڈر ہے. ایک ہیڈ کلاس ہے وہ بہت بڑا لیڈر ہے. ہم سب لیڈر ہیں. حدیث شریف بھی ہے کہ تم سب لیڈر ہو، تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بورڈ سے مطابق یا اور ریسپانسبلٹی. تو یہ ہے تو بیک اپ. اور جیسے بھائی نے کہا کہ what Pakistan needs is leadership, and the leadership will not come till such time that there is character. So sir, I'll end this with the quotation from Qaid-e-Azam, which is our motto. This is Bani Jale, کیونکہ وہ ہمارا موٹو ہے اور وہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. علامہ قائد-e-Azam فرماتے ہیں ایجوکیشن، آپ سب ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، سنیں میری بات، تو علامہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈز ناٹ میئرلی مین ایکیڈیمک ایجوکیشن، کہ آئے اور چلے گئے، پڑھا کے 2 گھنٹے چلے گئے اور پڑھ کے 2 گھنٹے چلے گئے اور ایجوکیشن ڈز ناٹ میئرلی مین ایکیڈیمک ایجوکیشن. یو ہیو ٹو بلڈ the character of our future generations, which means کیریکٹر ڈیفائن کرتے ہیں سارے، which means سپورٹ کر رہا ہوں، which means higher sense of honor, integrity, selfless service to the nation, and a sense of responsibility. Unquote. یہ ہوگا تو لیڈرشپ ہوگی اور یہ ہوگا تو پاکستان ترقی کرے.
Thank you, Vila sir. With this, I conclude the session. Before going, please join us for refreshments in the next hall. Thank you. فلسفہ وجود کیا تھا؟ ایک مختصر سی سٹیٹمنٹ تھی کہ جیسے پہلے ڈیٹرمنسٹک اور سوشلسٹک فلاسفر سارے اور مذہب کا ٹچ رکھنے والے اور اخلاق کا ٹچ رکھنے والے کہا کرتے تھے کہ جو اسپرٹ ہے وہ پرسیڈ کرتی ہے، ایسنس پرسیڈز ایگزسٹنس. ان کا کہنا یہ تھا کہ روح وجود پہ غالب. بڑے بڑے فلاسفر اس زمن میں بھی آئے جنہوں نے اسے بڑا ڈیفینڈ کیا، مگر جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، انسانی ہلاکت کی یہ جو ہمارے سامنے مثالیں آئیں، ایک خوفناک المیہ اور ٹراما مغرب کے پر قائم ہو گیا. اتنی بڑی ہولناکیوں کو سہارنا شاید مغرب کے دماغ میں ایک کانسٹنٹ ہیلوسینیٹری آرڈر چھوڑ گیا. اگر آپ غور کریں تو جاپان سے اب بھی گاڈزیلا کی فلمیں آتی ہیں، ڈریکولا کی فلمیں، گاڈزیلا کی فلمیں. یہ سوریلسٹک پیٹرن آف مائنڈ ہے. جب اذہان میں اور امتوں کے ذہن میں خوف کی ایسی بڑی علامتیں سما جاتی ہیں جس میں ہر چیز تباہی و ہلاکت کا نشان بن جاتی ہے، تو ادھر سے آتے ہوئے جن کو کسی بڑے حادثے کا ٹراما پیش آتا ہے، تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو آج کل کی فلمیں ہیں، مار دھاڑ، بڑی بڑی عمارتوں، جس میں ایک اصلی واقعہ 9/11 کا بھی ہو گیا. وہ ایک چھوٹا سے بندوں نے وہ گاڈزیلا والا کارنامہ کر کے دکھا دیا، اور تباہی و ہلاکت کے وہ خواب جو مغرب بڑی مدت سے دیکھ رہا. انفیکٹ اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور بھی نہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی سائیکی نے کولیکٹ ہو کے اثر ڈالا ہوگا کسی مسلمان کو، اس بیچارے نے جا کے دھماکہ کر دیا. جب آپ شروع سے ایٹم بام کے گلٹ میں پڑے ہوئے ہو اور ہر وقت یہی سوچ رہے ہو کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، دنیا برباد ہو چکی ہے، بڑے بڑے خوفناک المیے پیش آ رہے ہیں. اگر یورپ سے آتی ہوئی آپ فلموں کو دیکھیں، ان کے انڈیپینڈنس ڈے کو دیکھیں، ان کو تو یہی لگتا ہے کہ کبھی وہ زمین سے نکلتے ہوئے بہت بڑے بڑے حادثوں کے خوفزدہ ہیں، کبھی آسمانوں سے اترتے ہوئے حادثوں سے خوفزدہ ہیں. That psyche is under trauma. اب اس ٹرامیٹک سائیکی کو ایک عنصر مل گیا، ایک یوں سمجھیے کہ 9/11 کے بعد اس سائیکی کو ایک سینٹر مل گیا ہے، ایک کور مل گیا ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے شیطان رجیم کے سب سے بڑے ایجنٹ یہ بندگان خدا مسلمان ہیں. So they are on their way to crush, kill, crack, to throw atom bombs, تو زمینوں کو الٹنے پلٹنے کے چکر میں یہ سیکولر سوسائٹی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. بائی دا وے خواتین و حضرات، میں نے دیکھا یہ ہے کہ آج تک جتنی سوسائٹی زمین پہ گزری ہیں سب سے زیادہ ریجڈ، ڈاگمیٹک، فنڈامنٹلسٹ سیکولر فلسفی ہے. یہ عجیب سی بات ہے اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کرو کہ ایک مذہبی آدمی ایک آزاد خیالی برداشت کر لیتا، ایک مذہبی آدمی ایک ہندو کی اپنے سامنے پرستش برداشت کر لیتا ہے، ایک مسلمان کرسچن میں جانا ان کا برداشت کر لیتا ہے، ایک مسلمان ان کی رسم و رواج کو پوری طرح برداشت کر لیتا ہے. اس کی وجہ مسلمان فراخ دل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ بدقسمتی سے اس کے کوڈ آف کانڈکٹ کا حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، نہیں جو جیسے چاہتا ہے. وہ پیغمبر کو اللہ میاں کہہ رہا تیرا کام صرف پیغام پہنچانا، ان تو فورس مت کر. اللہ میاں بڑے صاف لہجے میں اپنی پوری ڈکٹیٹوریل پاور کے ساتھ اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ کیوں سر کھپاتے ہو؟ اگر میں چاہتا تو سارے لوگ ہی مسلمان ہوتے، لپڑی کوئی نہ ہوتا، کوئی جھگڑا نہ ہوتا. تو اے پیغمبر تو ان کے لیے جان نہ مار، بس جو میں نے کام کیا وہ کر. اور پرانا بھی طرز عمل کو اللہ کا یہی رہا، کہیں ایک پیغمبر ایک امتی کے ساتھ تشریف لا رہے. بلا خدا سے پوچھو جی کہ کمال ہے، آپ نے مذہب بنایا تھا، دین بنایا تھا. ایکچولی ریلیجن از ناٹ دی پرپز آف گاڈ. The basic conflict in the human mind must be solved. Religion is not the purpose of God. Himself is the purpose. لیکن آپ غور کرو کہ ریلیجن کو آپ منزل مقصود بنا بیٹھے ہو، whereas it's only a way to God. بھلا رستے کب سے منزلیں ہونی شروع ہو گئی؟ یہ کبھی آپ نے غور کیا
کہ جب منزل کا تعین نہ ہوئے گا تو بہت سارے لوگ رستوں میں کھو جائیں گے. رستوں کو فائنالٹی سمجھنے والے آج تک کبھی منزل کو نہیں پہنچے. دیکھیں کتنے بے شمار سکول ہمارے ہاں اسٹیبلش ہو گئے ہیں. ہر سکول جو ہے اپنے آپ کو ایک فرقہ ناجیہ سمجھتا ہے. ہر ایک آرگنائزیشن کے ذریعے تبدیلی کا شائق ہے, اقتدار کا شائق ہے, اختیار کلی کا شائق ہے. ہر فرقہ اپنے اندر مہدویت کے فتنے لیے پھرتا ہے. بھلا ہوا کوئی کیوں نہیں؟ مہدی آیا کیوں نہیں؟ مسلمانوں نے اپنے اندر سے ایک خدا شناس تو پچھلے 60 برسوں سے نکالا کوئی نہیں. وہ کہاں سے اللہ کے محبوب بندے بنیں گے؟ وہ کہاں سے اللہ کی شناخت کے دائرے میں آئیں گے؟ بدقسمت God is not a democrat. ٹریجڈی یہ ہے کہ اللہ ڈیموکریٹ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہی نے پہلے انسان کو مورل لا دیا ہے, اللہ ہی آخری انسان کے لیے مورل لا بلڈ کر رہا ہے. دنیا بھر میں اول و آخر پری میسونک سوسائٹیز ہوں یا نیولتھک ایج کے بعد کے انسان ہوں, اگر کوئی اخلاقی مورل لا آیا ہے تو اللہ کے ذریعے آیا ہے, اس کے پیغمبروں کے ذریعے آیا ہے. مگر خواتین و حضرات, پیغمبروں کی فضیلت اپنی جگہ, دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو عام بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنے اہم ہیں. جب ہم چیزوں کو درست اہمیت نہیں دیتے تو ہمیں شاید وہ اہمیتیں بہت بڑی لگتی ہیں. یہ تو میری محبت اور عقیدت کی وجہ سے میرے لیے کائنات کی سب سے بڑی انسانی ویلیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر آپ رسول اللہ سے تو پوچھ کے دیکھیں, وہ تو کہیں گے میں تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہوں, میں تو ان ہزاروں کروڑوں اربوں لوگوں کے لیے آیا ہوں. اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کو کیا ضرورت تھی پیغمبر تخلیق کرنے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی میسج کنوے کرنے کی؟ اگر آپ دیکھیں تو وہ سنگل انڈیویجول بھی اللہ کے لیے امپورٹنٹ ہے, جس میں فکری صلاحیت موجود ہے, وہ سوچنا چاہتا ہے اور خدا تک راستہ چاہتا ہے. اور اللہ میاں نے اول و آخر زمین و آسمان میں اس قسم کے کسی بخل سے کام نہیں لیا ہوا. جب بھی کسی انسان کا دل محبت اور آرزو خداوند میں دھڑکا ہے, اللہ اس کے پاس رہا. اب اگر خدا آپ کے پاس نہیں ہے, یقین جانیے آپ کی اپروچ غلط ہے. یقین جانیے آپ کی ایجوکیشنل اپروچ غلط ہے, کیونکہ فرائض اعمال میں وہ اپروچ پائی نہیں جاتی. اعمال تواتر ہے, عادت ہے, خصلت ہے, جبلت ہے. اعمال وہ زندہ تر و تازہ روزمرہ کی سوچ نہیں ہے خواتین و حضرات. اور آپ کی اگر سوچ میں, آپ کی ججمنٹ میں, آپ کی ترجیحات میں اگر اللہ نہیں ہے تو پھر آپ کبھی اللہ کو پا نہیں سکتے. اللہ بہت غیرت والا ہے, اس لحاظ سے بہت غیرت والا ہے کہ کسی انسان کی غلط ترجیحاتی پالیسی کو ایڈور نہیں کرتا. اور ترجیحاتی پالیسی میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کریٹر کو لاسٹ ڈگری آف اپروچ میں رکھا جائے اور کریٹڈ چیزوں کو اس سے برتری دے کر ان کے لیے پہلے زندگی گزاری جائے. اس پہ وہ کوئی مصالحت نہیں کرے. اللہ if you want to get him on one day you can get him in one day, مگر اس بڑی ذہنی اپروچ کی حفاظت کریں جس میں اس غلطی کا امکان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہن انسان کو ایک انہیرنٹ کوالٹی بخشی ہے, وہ کسی سائنسدان نے اس میں نہیں انٹروڈیوس کی, کسی باہر کی تعلیم نے نہیں انٹروڈیوس کی. پیدائشی انسان میں ایک کوالٹی اس نے رکھی ہے کہ وہ ایک سیلف اسسمنٹ آف پرائیورٹی سے گزرتا ہے. اس کو پتا ہے میں صبح اٹھنا ہے, خواہ طالب علم ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, کہ میں نے کیا کرنا ہے, آج کے دن میرے لیے کیا اہم ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کالج, تعلیم, یونیورسٹی اس دن رہ جاتی ہے جب کوئی آپ کا عزیز مر جاتا ہے. سڈنلی دی پرائیورٹی سفر شاک, ایک ان یوزول پرائیورٹی کھڑی ہو جاتی ہے. اور کوئی جب تک انسان کا ذہن ان پرائیورٹیز کے تواتر سے نہیں گزرتا اسے سینس آف ججمنٹ میں ڈیولپ نہیں ہوتی. اللہ نے یہ انہیرنٹ کوالٹی رکھی ہے ہر برین میں کہ وہ اپنی اپنی پرائیورٹیز کو اسٹیبلش کرتا ہے.
مگر بدقسمتی یہ ہے کہ زمان و مکان کے لحاظ سے پرائیورٹیز ایک ترتیب پاتی ہیں. ایک طالب علم کی اگر ٹاپ پرائیورٹی اپنی تعلیم ہوتی ہے اور اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اس کے محبت، اس کے ذوق شوق، اس کی ادبی لطافتیں، اس کی ذہنی نزاکتیں سیکنڈری سٹیجز پہ ہوتی ہیں. وہ طالب علم جو تعلیم کو پرائیورٹی نہیں سمجھتا وہ یقیناً کسی درسگاہ سے کامیاب ہو کے نہیں نکلتا، اس لیے کہ اس نے اس دور کی پرائیورٹی کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے. Similarly, throughout the proceedings of the life, ہم ایک بڑی پرائیورٹی جو پوری زندگی کی پرائیورٹی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. وہ پوری زندگی کی پرائیورٹی سمجھنے کے لیے ہمیں پورے کے پورے مذہبی فلسفے کو پرکھنا ہوتا ہے. But we don't do justice. We do no justice with religion, no justice with God. ہمارے 28-30 سال ایک چھوٹے سے سبجیکٹ کی اسپیشلائزیشن میں گزر جاتے ہیں. اور اللہ کیا آسان ہے، اللہ کیا آسان ہے. آپ خود غور کیجئے کہ زندگی میں اسے کوئی وقت نہیں دیا، اندھا دھند اعتقاد سے اسے مانا کیے اور قبر تک اسی طرح اندھا دھند جو ہے اعتقاد کو لیے پھرتے رہے، اور ہم نے بڑے دعوے کیے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں. خادم حضرات، یہ اندھا دھند اعتقاد اگر خدا کو قبول ہوتا تو اسے زمین و آسمان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر اسے اندھا دھند اعتقاد منظور ہوتا تو اسے مذہبوں کے مابین فرق ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے کتابیں نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اندھا دھند اعتقاد تو پہلے سے چل رہا تھا. اندھا دھند اعتقاد تو ملائکہ میں موجود تھا. اندھا دھند اعتقاد تو اس کے تمام قرب و جوار میں موجود تھا. سب لوگ اسے اندھی پرستشوں میں مصروف تھے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے جلال کبریائی سے دریغ کرتی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے وجود عالی مقام کا انکار کرتے. کوئی بھی ایسا نہیں تھا زمین و آسمان میں جو اندھے اعتقاد پہ قائم نہیں تھا، مگر وہ اس اندھے اعتقاد سے خوش نہیں تھا. ظاہر ہے علم والا تھا، ظاہر ہے عقل کی تخلیق کرنے والا تھا، اسی سے دانش کا منبع وہی منبع خروج تھا، وہی مالک تھا، وہی کریم تھا. اس نے عقل کو تخلیق کیا، اس نے کہا مجھے ذرا چل کے دکھا. کیا نرت تھے، کیا انداز تھے، کیا خوبصورتی تھی، کیا رنگ ڈھنگ تھے، کیا معقولیت پائی تھی عقل نے. ایسا حسن جو نہ ملائکہ میں تھا نہ زمین و آسمان میں تھا. اللہ نے تفاخر فرمایا کہ میں نے کیا خوبصورت تخلیق کی، شاید تخلیق کی ہے. پھر عطا و بخشش کا وقت آیا. اس اوج ثریا کی مخلوق کا عقد جو ہے اس زمین کے زلزلہ کل فخار میں سے گزرتے ہوئے گندے کیچڑ کی اولاد میں سے، جسے اللہ بار بار آپ کو جگہ متقیوں کو خاص طور پہ یاد، وہ جو بڑے نیک بندے نا مسلمان جو دوسروں کو کافر و حقیر سمجھے، ان کو بڑا یاد کراتا ہے. اس نے کہا فلا تزکوا انفسکم، دانشورو زیادہ متقی نہ بنو. بھائی وہی یہ جانتا ہے نا، ہمیں اندر سے جانتا ہے باہر سے جانتا ہے. میں تو اپنے کسی بھائی کو نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ متقی نہ بنو، وہ جانتا ہے نا. اس لیے کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، زیادہ متقی نہ بنو، مت کہو اپنے آپ کو پاک باز. هو اعلم بمن اتقى، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے پاک باز ہو. بھلا کیوں؟ جب ان کو پاک بازی کی حیثیت بتاتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں تمہارا فلانا عمل دیکھ رہا ہوں، نہیں یہ نہیں کہتا. کہتا ہے میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں، اس دن سے جب میں نے تمہیں زمین کے دامن میں سوکھتے ہوئے کالے کیچڑ میں گندے کیڑے کی طرح رکھا تھا، میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں. پھر کہتا ہے میں تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہوں، دوسرے اوریجن کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب میں تمہیں ایک عمل میں ایک مصروف، ایک فضول اور غیر حقیقت پسندانہ عمل میں سے گزارتے ہوئے، جب تمہارا پہلا جرثومہ حیات جب جو ہے تمہارے ماں کے پیٹ میں رکھا ہوا، اس وقت سے بھی جانتا. یعنی اوریجنز کی بات کرتا، انسان کے سب سے پہلے اوریجن کی بات کرتا، انسان کے دوسرے اوریجن کی بات کتنی اچھی طرح جانتا. خود سوچ رہا اب اسے کیا بھاگنا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، مت متقی کہو اپنے آپ کو. ادھر یہ پرابلم یہ ہو گیا خادم و حضرات کہ بر صغیر میں متقیوں کی بہار آ گئی.
اتنی فصل کھلی. جو اٹھتا تھا اسکول آف تھاٹ متقی اسکول تھا. جو اٹھا اس نے طہارت جدا کر لی, نقشے بنا دیے, شلواروں پہ تقوی چلے گئے, بالوں پہ تقوی چلے گئے. یعنی تقوی پہ تقوی. وہ جو سادہ بیچارہ غریب سا مسلمان جو حضرت آدم کی نقل کر رہا تھا نا, وہ مارا گیا. حضرت آدم کا تو فلسفہ ہی مختصر سا تھا, بھولے بالے سے بسری ہوئی بڑی پرانی داستان ہے, مگر اصول تو موجود ہے نا. اصول تو یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو, ذرا غور سے سن لو, آپ بڑے پنے خان بنتے ہو نا, طالب علموں کو جائے سب سے پہلے, وہ سب سے پہلا کام جو وجود آدم سے متعلق ہوا وہ خطا تھی, موضوع گناہ فرما گئے. سب سے پہلا کام ہوش سنبھالنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام